اندر گھسو، ان کی عورتوں کی بے حرمتی کرو، تو بچے اٹھا کے لے جاؤ، والد کو اٹھا کے لے جاؤ، گھر لوٹ لو، 15 لاکھ روپیہ ریٹ بن گیا۔ تو یہ ثابت کرے نا کہ کسی نے توڑ پھوڑ کیا، میں جی پارٹی چھوڑ رہا ہوں، پر قتل بھی معاف ہو جاتا ہے، سارے کیسز معاف ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، آج کل جو ظلم ہو رہا ہے، جس طرح کا ظلم تحریک انصاف کے لیڈرشپ کارکنوں پہ اور جو بھی سپورٹرز ہیں، ووٹرز ہیں، یا جس نے کوئی میڈیا کے اوپر بھی کوئی حمایت کر دی تحریک انصاف کے لیے، یہ جس طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے، مجھے کئی دفعہ خیال آتا ہے کہ کیا کوئی خوف خدا نہیں ہے؟ یہ کوئی بڑی مارکا تو نہیں ہے کہ ایک کا پوری اسٹیٹ اپریٹس سیکیورٹی فورسز کو استعمال کرتے ہوئے نہتے لوگوں کے اوپر اس طرح کا ان کے گھر توڑ کے اندر گھسو، ان کی عورتوں کی بے حرمتی کرو، وہاں سے لوگ بچے اٹھا کے لے جاؤ، اگر وہ جس کو ڈھونڈنے آیا وہ نہیں ہے، ان کے والد کو اٹھا کے لے جاؤ، چیزیں توڑ دو، گھر لوٹ لو۔ پھر ایک اور دھندا چل پڑا۔ اب یہاں کیا کرتے ہیں، یہ پولیس جا کے کہتی ہے، کسی کو پکڑ لیتی ہے، جی آپ کا جیو فینسنگ میں نام آ گیا ہے کہ آپ اس جگہ پہ تھے، ان سے پھر پیسے لیتی ہے، 15 لاکھ روپیہ ریٹ بن گیا ہے۔ 15 لاکھ سے شروع ہوتے ہیں، کئیوں کو 5 لاکھ دیتے ہیں، کوئی 10 لاکھ دیتا ہے، کوئی 15 لاکھ دیتا ہے۔ ان کو نہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کو پکڑ کے اندر ڈال دیں گے، کیونکہ اب تو کسی کو بھی پکڑ سکتے ہیں۔ یہ تو لائسنس مل گیا ہے اس ملک میں ظلم کرنے کا، آپ کسی کو بھی پکڑ کے جیل میں ڈال دیں، جی ایم پی او کے اندر جیل میں ڈال دیے۔ یعنی یہ میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کوئی خوف خدا ہے؟ کیا آپ کو ڈر ہے کہ آپ کتنی دیر زندہ رہیں گے؟ آپ کو اوپر والے کو جواب دینا پڑے گا کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں اپنے لوگوں سے۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ جب اس طرح کی چیزیں ان جو اپنی قوم نہیں ہوتی، مثلا ہندوستان کی فوج جو کشمیریوں سے کر رہی ہے، یا اسرائیل کی فوج جو فلسطینیوں سے کر رہی ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہاں بھی کوئی چیک ہو جاتا ہے۔ ایک افغانستان کے اندر ایک سب سے آسٹریلیا کا جو ڈیکوریٹڈ سیکیورٹی فورسز کا آدمی تھا، جس کو سب ہیرو مانتے تھے، جو اس کے جو تغمے ملے ہوئے تھے جس کو، اس کے اوپر ان کے کئی فوجیوں نے کہا جی اس نے افغانیوں کو ان کو غلط قتل کیا، اس کے اوپر ایکشن لیا گیا کہ دوسروں کے خلاف بھی اس نے اگر غلط کام کیا سزا ملی اس کو۔ تو ہم تو آج ایک عجیب سے حالات دیکھ رہے ہیں، اور جو بھی اس کے پیچھے سوچ ہے اس کو تو کوئی خوف نہیں ہے کہ میں نے ایک دن اللہ کو جواب دینا ہے۔ اور یہی ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ وہ ملک جو بنا تھا اسلام کے نام پہ، بہت بڑے پرنسپلز اسلام کے تھے۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ پہ نکلتے تھے تو انسٹرکشنز دیا کرتے تھے کہ عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، بلکہ وہ تو کہتے تھے درخت بھی نہیں آپ نے کاٹنے۔ یعنی ایسی جو ہمارا جو سویلائزیشن، جو ہمارا عظیم لیڈر تھا، وہ کس طرح کی ایک سوچ رکھتے تھے انسانیت کے طور پہ، اور پھر جو ان کا انصاف کا پیمانہ تھا وہ کس لیول کے اوپر تھا، اور اس لیے تو وہ دنیا کی عظیم قوم بنے۔ تو آج حالات دیکھیں، وہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، نہ یہاں کوئی انصاف رہ گیا ہے، نہ کوئی انسانیت رہ گئی ہے، نہ کوئی اسی کو فکر ہے کہ عدالتیں کیا کہہ رہی ہیں، نہ فکر ہے کہ یہ عورتیں ہیں، ان سے ہمارا تہذیب، ہمارے دین ہمیں کہتی ہے کہ ایک ان کی عزت کرو، ان کی فکر ہے۔ 15 سال کے بچوں کو اٹھا کے لے گئے ہیں، بوڑھوں سے جو کیا ہے، جو ہمارے کارکنوں، ہمارے لیڈرشپ، عثمان ڈار، اس کے گھر میں گھس کے اس کی والدہ سے جو کیا، جو اسلم اقبال، ان کی والدہ آکسیجن کے ہے، اس سے جو کیا ہے، تو مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ کوئی اس میں کوئی آپ میں شرم نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے اللہ کا۔ شہریار افریدی کا بھائی فوت ہو جاتا ہے،
شہریار افریدی کو اجازت نہیں دی جاتی اپنے بھائی کی فوتگی اس کے جنازے پہ جایا جائے. ہمارے دور میں نواز شریف کی بیوی فوت ہوئی, 4 دن گزارنے کے لیے دیا ہم نے. تو یہ کون سا جرم کیا شہریار افریدی نے؟ کوئی پتہ تو چلے کہ جرم کیا کیا ہے. کیا جرم یہ کیا ہے کہ پرامن احتجاج کرنا ہمیں ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے؟ پرامن احتجاج, کیونکہ یا تو یہ ثابت کرے نا کہ کسی نے توڑ پھوڑ کیا ہے, ہم آپ کی مدد کریں گے. ہم ہتھیار بیٹھے ہیں, آپ بتائیں کہ کور کمانڈر ہاؤس کسی نے جلایا یا کسی نے کوئی پولیس کی گاڑی جلائی ہو, ہم کہتے ہیں کہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو, یہ مجرم ہیں قوم کے. لیکن کتنی گاڑیاں جلی, کتنے آگ لگی, کور کمانڈر ریڈیو پاکستان کتنے ہوئے؟ 10 ہوں گے, 8 ہوں گے, کیا ہوں گے؟ نہ اس کے اوپر کوئی تحقیقات کی. ابھی تک سی سی ٹی وی, اس طرح میں نے ابھی کہا کہ ہر جگہ پیسہ بنا رہے ہیں آپ کہ جی جیو فینسنگ میں آپ کا نام آ گیا, اتنے پیسے دے جی, نہیں تو ہم وہ جو 3 MP اس کے اندر پکڑ کے آپ کو جیل میں ڈال دیں گے. تو سارے ادارے, سارا ملک کا نظام تباہ کیا جا رہا ہے. معاشی حالات وہ دیکھ لیں, ملک معاشی طور پہ بیٹھ چکا ہے, آگے کوئی امید بھی نہیں نظر آ رہی. یہ جو بجٹ پیش کیا دنیا مذاق اڑا رہی ہے, پیسہ کدھر سے آئے گا ان کو یہ نہیں پتا. اور صرف جب ایک obsession ہو کہ صرف ایک آدمی نے نہیں آنا اور کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک کے سارے ادارے تباہ ہو, اخلاقیات تباہ ہو, ہمارا جو پولیس کا نظام تباہ ہو, اور صرف کوئی بھی تحریک انصاف کا بس یہ کہہ دے لیڈر کہ میں جی پارٹی چھوڑ رہا ہوں, تو اس کے اوپر قتل بھی معاف ہو جاتا ہے, سارے کیسز معاف ہو جاتے ہیں. کیا اس طرح کوئی ملک چل سکتا ہے؟ کیا ایسے ملکوں کو بنانا ریپبلک نہیں کہتے ہیں؟ میں اس لیے آخر میں کہتا ہوں, اب دیکھیں, میں اس لیے بات چیت کی بات کر رہا ہوں, اپنے ملک کا مجھے فکر پڑی ہوئی ہے. یہ ملک ادھر جا رہا ہے جدھر کوئی سنبھال نہیں سکے گا. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی ٹائم ہے بات چیت کرنے کا, اور بات چیت کرنے کا یہ پی ڈی ایم کے لوگوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یہ تو ڈرے ہوئے ہیں کہ سارا وقت جی عمران خان کو ملٹری کورٹ میں. سوچیں کہ ڈیموکریٹس بھی کہتے ہیں کہ جی کسی کو ملٹری کورٹ میں ٹرائی کریں, کیونکہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں الیکشن سے, ان کو پتہ ہے الیکشن میں ان سے کیا ہونا ہے. تو میں صرف اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی ٹائم ہے, یہ کورس کریکشن کریں. یہ ملک جس طرف جا رہا ہے یہ آپ بھی نہیں, کوئی نہیں کنٹرول کر سکے گا. یہ غلط فہمی ہے کسی کو کہ ایک اسٹیبلشمنٹ ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے, نہیں رکھ سکتی. ملک کو ایک ڈیموکریٹک پارٹی جس پبلک کے اندر روٹس ہوں وہ ہی ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے, اور پھر ہاں دشمنوں سے پروٹیکٹ کر سکتی ہے ہماری پاکستان کی فوج. لیکن اس طرف جدھر ہم جا رہے ہیں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم ایک بالکل اندھیرے میں جا رہے ہیں. اور میں پھر سے آج صرف اس لیے کہہ رہا ہوں, کوئی مجھے کسی سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, وہ کسی سے کوئی مدد نہیں مانگ رہا, میں کوئی نہیں کہہ رہا میرے کیسز ختم کر دو, میں سارے کیسز اٹینڈ کروں گا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو بچائیں. یہ ملک جس طرف جا رہا ہے, یہ جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں, اور جو آگے پلان بنا ہوا ہے کہ اور بھی پارٹیز کھچڑی بنا کے اور چھوٹی چھوٹی پارٹیز کے اندر بندر بانٹ ہو جائے, اور اس سے کوئی چینج آ جائے گا ملک میں, اس سے اور تباہی آئے گی آگے. پاکستان پائندہ باد.